السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، ہم پڑھ رہے تھے تجوید سوال و جواب کی صورت میں۔ ہمارے 20 سوال ہو چکے تھے، تو اسی کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج پڑھیں گے سوال نمبر 21۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 22، نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے؟ تنوین اصل میں نون ساکن ہے، دونوں کی ادائیگی ایک ہی ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، یہ سیم ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے پڑھتے ہوئے۔ اگلا سوال ہے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب۔ اگلا سوال ہے نون ساکن اور تنوین میں اظہار کب ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ جیسے من آجالن، من آجالن۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے آگے حروف حلقی حمزہ آ رہا ہے۔ وانحر، نون ساکن ہے، آگے حروف حلقی ہا آ رہا ہے۔ ہا جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے۔ علیم، خبیر، ملاق، حسابیہ۔ علیم کے آگے خا ہے، ملاق کے آگے ہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن ہے نون ساکن اور تنوین میں اخفاء کب ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں اخفاء ہوگا۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین وغیرہ۔ جیسے من دونکم۔ اب یہ دیکھیں من کے جو نون ساکن ہے اس کے آگے حروف اخفاء دال آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے۔ من، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا، تو نون کی آواز کو ہم ناک میں تھوڑی دیر کے لیے چھپائیں گے۔ من دونکم انفسکم۔ یہاں دیکھیں آگے حروف اخفاء فا آ رہا ہے۔ جنات تجری۔ اب نون تنوین کے آگے تا ہے۔ اگلا سوال ہے نون ساکن اور نون تنوین میں ادغام کب ہوگا؟ نیز حروف یرملون کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ اگلا سوال ہے حروف یرملون میں سے کتنے حروف میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے حروف یرملون میں سے 2 حرف را اور لام کے علاوہ باقی 4 حروف کون سے؟ یا، میم، واو اور نون، یہ چاروں حروف ان میں ادغام مع غنہ یعنی غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ جیسے می ینظر، می ینظر۔ اب نون کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں تو غنے کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ ہدی و ذکری مصدقا لما۔ اب یہ دیکھیں مصدقا لما، یہاں بغیر لام آ رہا ہے تو اس کو ہم ملا رہے ہیں لیکن بغیر غنے کے بغیر ملا رہے ہیں، غنہ کر کے نہیں ملا رہے۔
اگلا سوال ہے وہ کون سے کلمات ہیں جن میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ جانے کے باوجود ادغام نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے دنیا، قنوان، بنیان، سنوان۔ ان میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ادغام نہیں ہو رہا بلکہ اظہار مطلق ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ان کلمات میں ادغام کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے ادغام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہوں، جبکہ ان کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام نہیں ہو رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا، اب یہاں پہ یا جو آ رہا ہے یہ اسی کلمے میں ہے، الگ سے نہیں ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام نہیں ہو رہا، اگر الگ سے ہوتا پھر ادغام ہونا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا نون ساکن اور تنوین میں اقلاب کب ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، جیسے بِذَنبِہِم، بِذَنبِہِم۔ اب نون ساکن ہے، اس کے آگے با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے، بعض جگہ پہ چھوٹا سا میم لکھا بھی ہوتا ہے، ایسے ہی کی را میم را، یہ نون تنوین ہے، آگے با آ رہا ہے تو میم کو میم سے بدل کر، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تبدیل کرنا، بدل دینا، اقلاب قلب سے ہے، اس کے معنی ہے تبدیل ہونا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔